خالہ ایک جوان عورت تھی۔ وہ جب بھی کبھی گھر میں اکیلی ہوتی تو مجھے اپنے پاس بلا لیتی۔ میں بھی مجبور ہو کر ان کے پاس چلا جاتا اور کچھ حسین لمحے ان کے پاس گزارتا۔ مجھے خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اسی لیے اب وہ مجھ سے ذرا بھی پردہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک دن گھر پر اکیلی تھی جب اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنا دکھا کر۔ میری خالہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی۔ اور وقت میں اپنے خالو حیدر کے گھر میں رہنے آیا تھا، کیونکہ امی ابو دونوں سعودیہ جا رہے تھے۔ روانگی سے پہلے جب چھوٹے خالو ابو سے ملنے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا کہ بلال کو گھر چھوڑ آئیں۔ ابو نے انہیں کافی منع کیا کہ اب بلال بڑا ہو گیا ہے، اپنا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ابو کو راضی کر ہی لیا اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ میرے پاس ہمارے پرانے گھر کی چابی جو خالی پڑا ہوا، جسے میں اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہوں۔ خالہ ہمارا کی شادی میرے خالو سے کوئی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، مگر اس وقت خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ والی اور بھرپور جسم کی مالک تھیں۔ جوڑی مثالی سمجھی جاتی تھی، پر بھی ابھی تک دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ شاید وہ دونوں اپنی قسمت کا لکھا صبر کر بیٹھے تھے۔ خالو اور خالو کا پیار، میرا اندازہ تھا کہ خالو نے ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد خالہ کا بدن اتنا ہی دلکش ہو گیا تھا۔ صورت تو پہلے ہی لاجواب تھی، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف بلاتا محسوس ہوتا۔ اس وقت جب خالہ گھر کی صفائی کر رہی تھیں اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب خالہ نے مجھ سے پوچھا، بلال بیٹا آج کالج نہیں جانا کیا؟ تو میں نے دل ہی دل میں خالہ کے بیٹا بلانے پر برا مناتے ہوئے کہا، نہیں خالہ، سیمسٹر ختم ہو گیا ہے نا، اس لیے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں۔ خالہ نے سر ہلایا اور جھک کر میز پر کپڑا مارنے لگیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 2 دن گزر چکے تھے مجھے خالو کے گھر آئے ہوئے۔ رات کو کھانے کی میز پر خالو نے خالہ اور مجھ سے کہا کہ انہیں 20 دن کے لیے لاہور جانا ہے۔ اگر انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ خالہ کو ساتھ لے جاتے، مگر اس دفعہ میں خالہ کے گھر پر تھا تو انہوں نے اکیلے ہی جانا مناسب سمجھا۔ میں نے خالہ کی روٹین اور ان کی عادتوں کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ چائے کا استعمال زیادہ کرتی ہیں اور چائے کھلے دودھ کی بنتی ہے، اور میں ڈبے کے دودھ کی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اگلے دن میں گیم کھیل رہا تھا، میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ خالہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہیں اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ ہم دوست آپس میں مل کر ایک دوسرے سے اف ورڈ استعمال کر رہے تھے، اور میں جو کچھ بکواس کر رہا تھا وہ انتہائی بیہودہ تھی۔ خالہ حیران و پریشان تھیں، مجھے بکواس کرتے ہوئے سن رہی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، پر میوزک کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ خالہ میری بیہودہ باتیں کافی دیر تک سنتی رہیں اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شام کو کچھ دوستوں سے ملنے باہر جانے لگا تو میں خالہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ میں نے چائے پینی ہے، بنا دیں گی کیا؟ خالہ نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں میرے بچے، بس 2 منٹ میں فریش ہو جاؤں پھر بنا دیتی ہوں، اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ میں گیلری میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے پسند آیا، میں نے اسے قریب سے جا کر دیکھا اور پھر اسے توڑ لیا۔ خالہ مجھے آواز دے رہی تھیں، میں نے جواب دیا، باہر ہوں، تو وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے باہر آئیں، جس میں 2 کپ چائے تھے۔
انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ خالہ نے مسکرا کر پھول میرے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، شکریہ میرے بچے۔ میرے سارے ارمانوں پر پانی پڑ گیا تھا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ خالہ، بور نہیں ہوتی آپ سارا دن گھر میں رہ رہ کے؟ میں تو بور ہو گیا ہوں، کہیں باہر چلیں، گھومنے چلیں؟ تو خالہ نے کہا، نہیں بلال، میں آپ کے خالو کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں لیکن ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ یہ وہی بکواس ہو رہی ہے جو میں دوپہر کو گیم میں کھیلتے وقت کر رہا تھا، انہوں نے کہا، اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہاں سے سیکھی ہیں؟ وہ بولی، بیٹا یہ تو بہت گندی بات ہے، تم بہت ہی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے پھر کہا، میں آسیہ سے بات کروں گی کہ تم پر نظر رکھیں، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ پر کیا کروں، سب لڑکے اسی طرح کے ہیں، بکواس کرتے ہیں، مجھے باتیں ہی منہ سے نکلتی ہیں۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا، ڈرو نہیں، کسی کو کچھ